سوال نمبر 1، فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی علم فقہ میں صرف ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جو محض بندوں کے افعال سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے نماز، روزہ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جرائم وغیرہ کے جو مسائل ہیں۔ اس علم میں صرف ایسے احکام شامل ہیں جو عبادات اور معاملات سے متعلق ہوں، اور ایسے احکام کا اس میں کوئی دخل نہیں فقہ میں جو عقائد و ایمانیات سے تعلق رکھتے ہوں۔ سوال نمبر 2، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، علم فقہ جاننے والا بہت سمجھدار شخص کو فقیہ کہتے ہیں۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 3، اجماع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت مسلمہ کے تمام مجتہدین کا کسی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، امام کسے کہتے ہیں؟ جواب، امام کسی بھی فن کا معروف عالم، جیسے فن حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور فن فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 5، جائز کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسا شرعی حکم جس کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو، مباح اور حلال بھی اسی کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، حدیث ایسا قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ سنت کی بھی یہی تعریف ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کام کی اجازت ہے۔ سوال نمبر 7، حرام کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس کام سے لازمی طور پر بچنے کا حکم دیا گیا ہو، نیز اس کے کرنے میں گناہ ہو جبکہ اس سے اجتناب میں ثواب ہو۔ سوال نمبر 8، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 8، جس کام کو نہ کرنا اسے کرنے سے بہتر ہو اور اس سے بچنے پر ثواب ہو جبکہ اسے کرنے پر گناہ نہ ہو، مثال کے طور پر کثرت سے سوال وغیرہ۔ سوال نمبر 10، مستحب کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جسے کرنے میں ثواب ہو جبکہ اسے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو، مثلا مسواک وغیرہ۔ یہ یاد رہنی چاہیے کہ علم فقہ میں مندوب، نفل اور سنت اسی کو کہتے ہیں۔